بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ایمان کبھی مجبور نہیں ہوتا، وہ اپنے اثر دخل کے لیے خود راہیں پیدا کر لے۔ ناظرین کرام، جس واقعے کا ہم آپ سے ذکر کریں گے اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اس کی شہادت مشہور سیاح ابن بطوطہ کے سفر نامے کے ایک واقعے سے ہو سکتی ہے۔ ابن بطوطہ سیر و سیاحت کرتے جاوا گئے تو آپ کو وہاں یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ پوری آبادی مسلمان ہے۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت کی تو بڑے بوڑھوں نے ان کو یہ واقعہ سنایا۔ ایک دفعہ اربوں کا تجارتی جہاز اس سمندر سے گزر رہا تھا کہ زبردست طوفان سمندر میں امڈ آیا۔ جہاز کسی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا اور مسافر ڈوب گئے، لیکن ایک مسلمان عرب کے ہاتھ جہاز کا ایک تختہ لگ گیا، جس کی مدد سے وہ اس ساحل پر اتر گیا اور وہیں ایک بڑھیا کی جھونپڑی میں رہنے لگا۔ اس بڑھیا کی اکلوتی بیٹی بھی تھی۔ یہ عرب روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کرتے۔ اس طرح یہ تینوں اپنی زندگی گزار رہے۔ ایک دن جب وہ جنگل سے واپس ہوئے تو انہوں نے دیکھا ان کی محسن بڑھیا زار و زار رو رہی ہے۔ انہوں نے وجہ پوچھی۔ بڑھیا نے جواب دیا، ہمارے ملک میں ہر سال ایک بلا سمندر کی جانب سے آتی، جب تک کسی دوشیزہ کو اس مندر میں جو سمندر کے کنارے بنا ہوا ہے اس کے حوالے نہ کیا جائے ٹلتی نہیں۔ ہر سال قرعے کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو بھیجا جائے۔ اس کے بعد لڑکی کو مندر میں سر شام رکھ دیتے ہیں اور دوسرے دن صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی۔ اس دفعہ میری اکلوتی لڑکی کا نام قرعے میں نکلا ہے، یہ کہہ کر وہ بے حد روئی۔ بڑھیا کے عرب مہمان سے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے محسن کی مدد نہ کر اور اس کی لڑکی کو اس طرح موت کے منہ میں جانے دے۔ اس عرب نوجوان نے سوچا، یہ سمندری بلا کیا چیز ہے، نفع نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے، ہو نہ ہو یہ یہاں کے مذہبی لوگوں کا کوئی گھور دھندا ہے۔ اب وہ عرب اٹھے، انہوں نے کہا، مائی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری لڑکی کی بجائے مندر میں جاؤں گا۔ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے میں اللہ کا نام لے کر کوشش کروں گا کہ تمہاری لڑکی اس مصیبت سے نجات پا سکے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ عرب نوجوان ابھی اتنے کم عمر تھے کہ ان کی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی۔ چنانچہ یہ لڑکی کا لباس پہن کر مندر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حکومت کے سپاہی لڑکی کو لینے آئے تو وہ ان کے ساتھ ہو لیے۔ شام ہوتے ہوتے لوگ انہیں اس مندر میں اکیلا چھوڑ، جہاں یہ جاہل قوم ہر سال ایک کنواری لڑکی کی قربانی پیش کیا کرتی تھی۔ اس عرب بہادر نے، جو اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا جانتا ہی نہ تھا، وضو کیا اور مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد رات بھر عبادت میں مصروف رہنے کے ارادے سے نماز شروع کر دی۔ یہ حافظ قرآن تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے اللہ کا کلام نماز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ رات گئے، انہیں کچھ آہٹ محسوس ہوئی، لیکن یہ بدستور تلاوت میں مصروف رہے۔ کچھ دیر بعد جب انہوں نے سلام پھیرا اور ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ۔ سمندر کا کنارہ تھا، پرفضا مقام، چٹکی ہوئی چاندنی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ یہ پھر نماز میں مصروف ہو گئے اور اس طرح رات بھر اس سمندر میں سمندری بلا کے منتظر رہے، جو اس تنہائی میں قوم کی ایک کنواری لڑکی کی قربانی قبول کرنے ہر سال آیا کرتا، اور جس کے نتیجے میں صبح کو اس قوم کے لوگ لڑکی کی مردہ لاش مندر میں پایا کرتے تھے۔ اسی انتظار میں رات بھر نماز اور تلاوت میں بسر ہو گئی، مگر کوئی بلا نہ آئی۔ جب صبح ہو گئی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شاید اس جزیرے کے مذہبی پیشواؤں نے اپنی قوم کو بیوقوف بنانے اور اپنی ناپاک خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچا رکھا تھا۔ لیکن جب رات کو وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے سپاہی کو تلاوت اور نماز میں مصروف پایا تو ان کے مجرم دلوں کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ نوجوان سے کچھ بولتے۔ ممکن ہے کہ انہیں اپنا بھانڈا پھوٹ جانے کا بھی ڈر ہو، اس لیے وہ چپکے ہی سے الٹے پاؤں لوٹ گئے۔ جب صبح کو حسب دستور سپاہی لڑکی کی مردہ لاش کو لینے آئے تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ لڑکی صحیح سلامت ہے۔
چنانچہ وہ اس کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے طرح طرح کے سوالات کیے، بالآخر ان کو حقیقت واضح کرنی پڑی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اس بڑھیا نے مجھ پر احسان کیا تھا اور میں مجبور تھا کہ اس احسان کا بدلہ دوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم کو ایسی خطرناک جگہ جاتے ہوئے ڈر نہیں معلوم ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنے مذہب کی تعلیم جب سوائے الخدائے لا شریک کے کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، کہ حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی، اور یہ سب کچھ آپ کے مذہبی پیشواؤں کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے ہی ہمارے لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ عرب کی اس بات نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے متصرانہ لہجے میں کہا، اگر تم اسی طرح اگلے سال بھی جا کر صحیح سلامت آ جاؤ تو میں عہد کرتا ہوں کہ اپنے خاندان اور رعایا سمیت اللہ پر ایمان لے آؤں گا جس کو تم مانتے ہو۔ دوسرے سال بھی اسی تاریخ پر وہ مسلمان عرب پارا مندر میں جا کر بفضل خدا صحیح سلامت واپس لوٹے۔ بادشاہ وعدے کے مطابق مع خاندان و رعایا ایمان لے آیا۔ سچ ہے، اسلام کو دنیا نے ایسے ہی لوگوں کی بدولت پہچانا ہے جو اپنے ایمان اور اللہ پر بھروسے کی وجہ سے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز اگر پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔